علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم انشاءاللہ مکاتیب غالب کا مطالعہ کریں گے۔ مکاتیب مکتوب کی جمع ہے، اور مکتوب کا مطلب ہوتا ہے لکھی ہوئی چیز اور عام طور پہ مکتوب سے مراد خط لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم آج غالب کے خطوط کے بارے میں پڑھیں گے، جو خطوط انہوں نے مختلف اوقات میں اپنے دوستوں اور شاگردوں وغیرہ کو لکھے ہیں۔ تو یہ پہلا خط جو ہے وہ بنام علاء الدین علائی کے نام ہے، اور اس میں یہ اس کے بڑے مطلب پیارے شاگرد ہیں۔ ایک پھر یہ خود بھی ایک شاعر بھی رہے ہیں، اور ریاست جو لوہارو ہے اس کے یہ والی بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کو وہ خط لکھتے ہیں، بڑی پیاری گفتگو ہے، اور تشبیہات استعارات سے بڑی مرصع اور مسجع گفتگو کی گئی ہے یہاں پر۔ تو کافی ادبی پہلو ہے اس میں، تو اس کو آپ جتنا غور سے سمجھیں گے تو تبھی آپ کو یہ جو صحیح نظر سے سمجھ آئے گا۔ کہتا ہے جی، جان غالب، غالب کی جان، تم تو ثمر نورس ہو، ٹھیک ہے۔ ثمر نورس کا مطلب ہوتا ہے جوان اولاد۔ تم تو ثمر نورس ہو اس نہال کے جس نے میری آنکھوں کے سامنے نشو و نما پائی ہے، ٹھیک ہے۔ نہال کہتے ہیں پھلدار درخت، ٹھیک ہے۔ یعنی تم اس پھلدار درخت کے یعنی کہ جوان اولاد ہو، اس پھلدار درخت کے ایک پھل ہو جس نے میرے سامنے نشو و نما پائی ہے، یعنی تم نے میرے سامنے نشو و نما پائی ہے، اور میں ہوا خواہ اور سایہ نشیں اس نہال کا رہا ہوں۔ ہوا خواہ کا مطلب ظاہری مطلب ہوتا ہے ہوا کھانا، اور سایہ نشیں کا مطلب ہوتا ہے کسی کے سائے میں بیٹھنا۔ اصل میں یہ جو علاء الدین علائی صاحب ہیں، ٹھیک ہے، یہ نواب امین الدین احمد خان کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو نواب امین الدین احمد خان اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے یہ ادھر لکھا ہوا ہے، نواب امین الدین احمد خان والی لوہارو کے بڑے صاحبزادے اور وارث ریاست ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو نواب امین الدین احمد خان صاحب ہیں، انہوں نے یعنی مختلف اوقات میں غالب کی بڑی مالی مدد کی ہے، اور بڑا پیار محبت ان سے رہا ہے، اور خاص طور پر فائنینشلی ہیلپ جو ہے انہوں نے ان کی ہے۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ تم اس پھلدار درخت کے یعنی جوان پھل ہو، جوان اولاد ہو اس کی، کہ جس کا نمک میں نے بھی کھایا ہے، یا جس کی ہوا میں نے بھی لی ہے، اور جس کے سائے میں بھی بیٹھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ مطلب وہ ایک انسان ہے تو اس کو وہ درخت کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے کہ اس درخت نے مجھے ہوائیں بھی دی ہیں اور مجھے سایہ بھی دیا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ یعنی اس درخت نے یعنی آپ کے ابا جی نے میرے اوپر بہت ساری کرم نوازیاں کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں، اب دوبارہ سمجھیں، کہتا ہے کہ تم تو ثمر نورس ہو، یعنی تم جوان اولاد ہو اس نہال کی، یعنی اس درخت کی جس نے میری آنکھوں کے سامنے نشو و نما پائی، اور میں ہوا خواہ اور سایہ نشیں اس نہال کا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ کیوں کر کا مطلب ہوتا ہے کیسے، کیوں کر تم مجھ کو عزیز نہ ہوگے، مطلب تم میرے جو محسن ہیں ان کی اولاد ہو، یعنی تمہارے ابا جی نے میرے اوپر اتنا احسان کیا ہے تو وہ میرے محسن ہیں، تم میرے محسن کی اولاد ہو تو تم مجھے پیارے کیوں نہ ہوگے۔ رہی دید و عدید کا مطلب ہوتا ہے ملاقات کرنا۔ رہی دید و عدید تو اس کی دو صورتیں ہیں، یعنی ہم اگر ملاقات کریں آپس میں، کافی عرصہ ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی، تو ہم اگر آپس میں ملاقات کریں تو اس کی دو صورتیں ہیں، تم دلی آؤ یا میں لوہارو آؤں، ٹھیک ہے۔ یعنی تم یہاں پہ میرے پاس آ جاؤ یا پھر میں تمہارے پاس آ جاؤں۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ تم مجبور میں معذور، تمہیں بھی مسئلہ ہے، تم بھی مجبور ہو، تم کسی وجہ سے نہیں آ سکتے، میں بھی معذور ہوں، مجھے بھی عذر ہے، میں بھی کسی وجہ سے نہیں آ سکتا۔ خود کہتا ہوں کہ میرا عذر زنہار مسموع نہ ہو جب تک نہ سمجھ لو کہ میں کون ہوں اور ماجرا کیا ہے۔ زنہار مسموع نہ ہو کا مطلب ہے، دیکھیں زنہار کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، ٹھیک ہے۔ زنہار کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، اور مسموع کا مطلب ہوتا ہے سنا ہوا، یعنی قبول کیا ہوا۔ یہاں دیکھیں اب وہ غالب ہے تو اس نے اپنی بڑی زبردست اردو یہاں پر آپ کے لیے چھوڑی ہے۔ وہ کہتا ہے جی، خود کہتا ہوں کہ میرا عذر زنہار مسموع نہ ہو، یعنی وہ غالب کہہ رہا ہے کہ میں خود اس بات کو سمجھتا ہوں کہ میرا عذر، میرا جو بہانہ ہے یہ وہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگا
میرا بہانہ کہ وہ بہانہ کہ مطلب وہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں معذور ہوں، میں تمہارے پاس نہیں آ سکتا، تو یہ نہ سمجھنا کہ میں یہ ایویں ہی صرف عذر بنا بنا کے پیش کر رہا ہوں یا بہانے کر رہا ہوں، بلکہ یہ بات سچی ہے۔ لیکن پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میرا بہانہ، عذر سے مراد فی الحال آپ یہاں پر بہانہ کر لیں کہ میرا جو بہانہ ہے، یہ میرا عذر ہے، وہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ تم اصلی جو ماجرا ہے اس کو سمجھ نہ لو۔ جب تک تم اصلی بات کو سمجھ نہ لو تب تک تم میری بات پر یقین نہیں کرو گے کہ میں کیسے معذور ہوں، ٹھیک ہے، کہ میں کیسے تمہارے پاس نہیں آ سکتا یا میں کیوں تمہارے پاس نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے جی۔ کہتا ہے سنو، اب وہ اس کو بتانے لگا ہے کہ میں تمہارے پاس کیوں نہیں آ سکتا۔ اب دیکھیں وہ کیسی کمال ادبی چاشنی آپ کے سامنے رکھے گا۔ کہتا ہے سنو، عالم دو ہے، عالم، دیکھیں لام کے اوپر زبر ہے، عالم کا مطلب ہوتا ہے دنیا۔ سنو، عالم دو ہے، ایک عالم ارواح ہے، ٹھیک ہے، ایک عالم ارواح ہے اور ایک عالم آب و گل ہے۔ عالم ارواح سے مراد ہے وہ اوپر کی دنیا، ٹھیک ہے، اور آب و گل، عالم آب و گل، آب کہتے ہیں پانی کو، گل کہتے ہیں مٹی کو۔ یہ گل ہو تو مٹی ہوتا ہے، گل ہو تو پھول ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں جی ایک عالم ارواح ہے اور ایک عالم آب و گل ہے، یعنی ایک اوپر کی دنیا ہے، اوپر اللہ تعالیٰ کے پاس عالم ارواح جہاں پہ روحیں رہتی ہیں، ایک وہ دنیا ہے، اور ایک عالم آب و گل ہے، یعنی یہ والی دنیا جو ہے، یعنی زمین والی ایک یہ دنیا ہے۔ تو کہتا ہے کہ حاکم ان دونوں عالموں کا وہ ایک ہے جو خود فرماتا ہے کہ لمن الملک اليوم، اور پھر آپ جواب دیتا ہے للہ الواحد القہار۔ کہتا ہے یہ جو دو عالم ہے نا، ایک روحوں کا عالم، ایک روحوں کی دنیا، اور ایک یہ زمین، آب و گل سے مراد ہے زمین۔ آب مٹی اور گل کہتے ہیں، سوری، آب پانی اور گل کہتے ہیں مٹی کو، تو مراد یہ آپ کی زمین ہے۔ تو کہتا ہے کہ عالم دو طرح کے ہیں، ایک وہ عالم ہے جہاں پر روحیں رہتی ہیں اور ایک یہ عالم ہے جہاں پر ہم رہتے ہیں، اور ان دونوں عالموں کا جو پالنے والا ہے یا جو خدا ہے یا جو حاکم ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں خود ارشاد فرماتا ہے کہ لمن الملک اليوم، کہ آج ملکیت کس کی ہے، اور پھر خود ہی جواب دیتا ہے کہ للہ الواحد القہار، اسی ایک قہار رب کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے۔ کہتا ہے جی ہر چند قاعدہ عام، ہر چند کا مطلب ہوتا ہے اگرچہ قاعدہ عام یہ ہے کہ عالم آب و گل کے مجرم، یعنی دنیا کے جو مجرم ہیں، وہ عالم ارواح میں سزا پاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں عام طور پر روٹین یہی چل رہی ہے کہ بندہ دنیا میں آتا ہے، دنیا میں گناہ کرتا ہے، یعنی یہ آب و گل سے مراد دنیا میں بندہ آتا ہے، دنیا میں بندہ گناہ کرتا ہے، مجرم بنتا ہے، اور پھر جب عالم ارواح میں جاتا ہے نا اوپر، تو وہاں پہ جا کے اس کو سزا ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یوں بھی ہوا ہے کہ عالم ارواح کے گناہ گار کو دنیا میں بھیج کر سزا دیتے ہیں، لیکن کہتا ہے میرے ساتھ تو معاملہ عجیب ہی ہوا ہے، اصل میں وہ بات اپنی کر رہا ہے۔ تو کہتا ہے میرے ساتھ تو معاملہ عجیب ہی ہوا ہے کہ کہتا ہے لیکن یوں بھی ہوا ہے کہ عالم ارواح کے گناہ گار، یعنی اوپر جو روحوں کی دنیا ہے، اس کے گناہ گار کو سزا دینے کے لیے اس زمین پر بھیج دیا ہے۔ یعنی غالب کہہ رہا ہے کہ میں جو اس دنیا میں آیا ہوں نا، جس طرح کی میں نے زندگی گزاری ہے، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ میں نے اوپر کوئی گناہ کیا تھا جس کی سزا کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس زمین میں بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اپنی پیدائش کے بارے میں بتاتا ہے کہ چنانچہ میں 8ویں رجب 1212 ہجری میں روبکاری کے واسطے یہاں بھیجا گیا۔ روبکاری کا مطلب ہوتا ہے عدالت کے سامنے پیش کرنا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی عالم ارواح میں، ٹھیک ہے، یعنی اوپر، اور مجھے سزا ملی، اور سزا کے طور پر مجھے دنیا میں بھیج دیا گیا۔ تو میں کب دنیا میں آیا؟ 1212 ہجری میں، ٹھیک ہے، میں 1212 ہجری میں دنیا میں آیا۔ تو مطلب میں عدالت کے سامنے پیش ہو گیا، یہ دنیا میں آ گیا۔ 13 برس حوالات میں رہا، پھر 13 برس جو ہے وہ میں نے زندگی گزاری۔ یہاں پر مراد ایک ہوتا ہے حوالات اور ایک ہوتا ہے پکی جیل۔ حوالات وہ ہوتی ہے جو تھانے کے اندر ایک کمرہ بنایا ہوتا ہے، وہ مجرم کو تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ مطلب قید کر دیتے ہیں اور پھر عدالت میں لے جاتے ہیں، اور جب عدالت اس کو سزا سنا دیتی ہے تو پھر وہ پکی جیل میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حوالات سے مراد غالب اب جہاں پر کیا لے رہا ہے کہ غالب کی نا 13 سال کی عمر میں شادی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو 13 سال تک وہ کہتا ہے میں حوالات میں رہا، یعنی ایک ٹیمپریری جیل میں رہا، اور جب 13 سال میری شادی ہوئی تو پھر میں پکی جیل میں چلا گیا، ٹھیک ہے۔
کہتا ہے 13 برس حوالات میں رہا۔ اب 13 برس حوالات سے مراد کیا ہے؟ وہ کسی جیل میں نہیں رہا، بلکہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ پیدا ہونے سے لے کے 13 سال کی عمر تک، ٹھیک ہے، میں ایک ٹیمپریری جیل میں رہا ہوں، یعنی میری شادی نہیں ہوئی۔ ویسے میں زندگی میری بری گزری ہے لیکن شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر کیا ہوا، 13ویں سال کی عمر میں پھر میری شادی ہوگی اور پھر میں پکا پکا جیل میں چلا گیا۔ 13 برس حوالات میں رہا، 7 رجب 1225 ہجری، دیکھنا یہ 13 سال بنتے ہیں، 1212 میں پیدا ہوا تھا، 1225 میں اس کی شادی ہو گئی تھی۔ 1225 ہجری کو میرے واسطے حکم دوام حبس صادر ہوا، یعنی 1225 ہجری میں میرے لیے دوام کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، اور حبس کا مطلب ہوتا ہے قید کرنا، یعنی 1225 ہجری میں میرے لیے پکی جیل کا حکم، یعنی پکی قید کا یا دائمی قید کا حکم صادر ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی حکم سنا دیا گیا۔ 13 برس میں 1212 میں پیدا ہوا، ٹھیک ہے، 13 برس حوالات میں رہا، یعنی 13 برس میں نے بغیر شادی کے گزارے، اور پھر کیا ہوا، جب 13ویں سال میں 1225 میں مجھے دائمی جیل میں بھیج دیا گیا، یعنی دائمی سزا سنا دی گئی مجھے۔ ایک بیڑی میرے پاؤں میں ڈال دی گئی، بیڑی سے مراد ہے اس کی شادی ہو گئی، بیوی آ گئے، اور دلی شہر کو زندان مقرر کیا۔ میرے پاؤں میں ایک بیڑی ڈال دی گئی، یعنی میری شادی ہو گئی، میری بیوی آ گئی، اور پھر کیا کیا، دلی شہر کو زندان مقرر کیا، زندان کہتے ہیں جیل کو، اور میری شادی کرنے کے بعد دلی شہر کو میرا یعنی قید خانہ بنا دیا، یعنی مطلب وہ دلی میں غالب رہا ہے نا، تو وہ دلی کو اپنے لیے قید خانہ کہہ رہا ہے۔ تو پھر جناب مجھے دلی شہر کو زندان مقرر کر دیا کہ میرے لیے، اور مجھے اس زندان میں ڈال دیا گیا۔ چلو جی، اب یہاں تک اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی، یہاں تک وہ اس نے 3 باتیں کی ہیں کہ میں فلاں تاریخ کو پیدا ہوا، 13 برس میں نے یعنی لڑکپن میں گزارے، بغیر شادی کے گزارے، 13ویں سال کی عمر میں میری شادی ہو گئی تھی، اور میری شادی ہو گئی، اور اس کے بعد میں ہمیشہ دلی میں ہی رہا ہوں۔ اصل میں وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے، لیکن دیکھیں اس نے کیسے ادبی انداز میں اور استعاراتی اور تمثیلاتی انداز میں آپ کو جو ہے یہ بات سمجھائی ہے۔ پھر کہتا ہے جی، فکر نظم و نثر کو مشقت ٹھہرایا۔ اب آپ دیکھیں کہ قید جو ہوتی ہے نا وہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو صرف قید ہو جاتی ہے، اور ایک میں قید با مشقت ہوتی ہے۔ قید با مشقت یہ ہوتی ہے کہ ایک تو اس نے جیل میں رہنا ہوتا ہے، اور جیل میں رہنے کے ساتھ ساتھ اس نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے، کوئی پتھر توڑنے ہوتے ہیں، کوئی چکی پیسنی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کی طرف بھی غالب نے اشارہ کیا ہے کہ میری شادی ہو گئی، مجھے دلی کے جیل خانے میں ڈال دیا۔ اب دلی کے جیل خانے سے مراد دلی ہی ہے، یعنی مجھے دلی میں چھوڑ دیا، اور پھر میری جو قید با مشقت ہوئی، اس قید میں نے جو مشقت کرنی تھی وہ کیا تھی، وہ نظم و نثر تھی، یعنی ادب کی خدمت تھی، یعنی میں دلی میں میں نے رہنا تھا، اور یہاں پر میں نے غالب بننا تھا، اور نظمیں غزلیں لکھنی تھی، اور یہ کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو فکر نظم و نثر کو مشقت ٹھہرایا، یعنی اس زندان میں رہ کر میں نے کیا کیا، نظم و نثر کی خدمت کی، ادب کی خدمت کی۔ برسوں کے بعد جیل خانے سے بھاگا۔ اب کچھ عرصے کے بعد وہ جیل خانے سے بھاگ گیا۔ غالب جب اپنے چچا کے پاس رہتے تھے نا، تو چچا جی جب اس کے مر گئے تو پھر جو انگریز حکومت تھی نا وہ غالب کو تھوڑی سی پینشن دیتی تھی، پھر غالب کی پینشن کسی وجہ سے بند ہو گئی تھی، تو غالب اپنی پینشن کو چھڑوانے کے لیے پھر یعنی مختلف علاقوں میں گئے، آگے پیچھے بھاگے کہ میری پینشن جو ہے وہ جاری ہو جائے۔ تو اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ برسوں بعد جیل خانے سے بھاگا۔ اب جیل خانے سے بھاگے سے مراد، اب جیل خانہ، غالب کا جیل خانہ کون سا ہے؟ غالب کا جیل خانہ ہے دلی کا شہر۔ تو پھر جو غالب ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں جیل خانے سے بھاگا، یعنی میں دلی سے باہر نکل گیا، اور مختلف جگہوں پہ جہاں پر کلکتہ وغیرہ جانا تھا وہاں پہ جا کے میں نے ان کو عرض کی کہ میری جو پینشن ہے اس کو بحال کی جائے، لیکن کافی تگ و دو کے بعد بحال نہیں ہوئی۔ تو کہتا ہے 3 برس بلاد شرقیہ میں پھرتا رہا، یعنی 3 برس غالب جو ہے وہ دلی سے باہر مختلف شہروں میں اپنی پینشن کے وصول کے لیے پھرتے رہے۔ پایان کار مجھے کلکتہ سے پکڑ کر لائے۔ اچھا جی، پیان کار مجھے کلکتہ سے پکڑ کر لائے، پیان کار سے مراد ہے آخر کار، آخر کار مطلب کلکتہ سے مجھے پکڑ کے واپس لے آئے۔ اب غالب کو کلکتہ سے پکڑ کے واپس کوئی بھی نہیں لایا، مطلب یہی ہے کہ غالب خود واپس آ گیا۔ یہ اصل میں تشبیہ اور استعارے کی زبان میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آخر کار، پیان کار کا مطلب ہوتا ہے آخر کار، آخر کار مجھے کلکتہ سے پکڑ کر لائے۔ اب میں نے کہا کہ کلکتہ سے اس کو پکڑ کے لایا کو نہیں، وہ خود کہہ رہے کہ میں مطلب یہ ہے کہ وہ پھر واپس آ گیا،
اور پھر اسی محبس میں بٹھا دیا گیا، اور پھر اسی محبس کہتے ہیں قید خانہ، اور پھر آیا تو پھر اسی دلی میں بیٹھ گیا۔ اب محبس کون سا ہے؟ غالب کا دلی۔ پھر اسی طرح دلی میں بیٹھ گیا۔ جب دیکھا کہ قیدی گریز پا ہے، یعنی بھاگنا چاہتا ہے، تو 2 ہتھ کڑیاں اور بڑھا دی۔ تو جب پھر غالب کہتا ہے کہ میری ایک پہلی بڑی مصیبتیں تھی، اور 2 معاملات میرے اوپر جو ہے وہ اور زیادہ ڈھا دیے گئے، اور وہ کیا تھے؟ اس میں تھوڑی سی بات سن لیں۔ غالب کی بیوی کا ایک بھانجا تھا، اس کا نام تھا عارف، ٹھیک ہے، اور عارف بھی اپنی ابتدائی عمر میں یعنی غالب کے پاس رہا اور اسی کے خرچے پہ پلتا رہا۔ پھر غالب کی اس کی عارف کی شادی ہو گئی، پھر اس کے 2 بیٹے ہوئے۔ پھر کیا ہوا جی کہ عارف صاحب جو ہے نا وہ فوت ہو گئے، ٹھیک ہے۔ جب عارف صاحب فوت ہو گئے تو عارف صاحب کے 2 بیٹے تھے۔ اب وہ جو 2 بیٹے تھے نا، وہ عارف کے فوت ہونے کے بعد پھر وہ دونوں بیٹوں کی جو کفالت ہے اور ان کی جو ذمہ داری ہے وہ غالب کے سر پہ آ گئے۔ تو وہ جو عارف صاحب کے 2 بیٹے تھے نا، ٹھیک ہے، ان کو وہ 2 ہتھ کڑیاں کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کا نام تھا باقر علی خان اور دوسرے کا نام تھا حسن علی خان۔ یہ 2 ہتھ کڑیاں اور بڑھا دی، یعنی عارف مر گیا تو اس کے بیٹوں کی بھی ذمہ داری، دونوں بیٹوں کی ذمہ داری ادھر آ گئی، تو وہ دونوں بیٹوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ 2 ہتھ کڑیاں۔ کلیئر ہو گیا جی؟ پاؤں بیڑی سے فگار کا مطلب ہوتا ہے عاجز، تھکا ہوا، ہاتھ ہتھ کڑیوں سے زخم دار، یعنی میری حالت یہ تھی کہ پاؤں میں بیڑی پڑی ہوئی ہے، پاؤں ایسے مطلب عاجز اور زخمی ہوئے ہیں کہ اپنی مرضی سے کہیں جا نہیں سکتے، ہاتھ میں ہتھ کڑیاں لگ گئی اور اس سے زخم ہو گئے۔ مشقت مقرری اور مشکل ہو گئی، تو جو میری مشقت لگائی گئی تھی نا، یعنی جو میری مشقت مقرر کی گئی تھی، میری اس سزا میں مشقت کیا مقرر کی گئی تھی کہ تم نے غزلیں لکھنی ہیں، نظمیں لکھنی ہیں، تم نے ادب کی خدمت کرنی ہے، یہ اس کی مشقت تھی۔ تو کہتا ہے اب یہ مشقت بھی میرے لیے نا بڑی مشکل ہو گئی، کہ ظاہر سی بات ہے جب ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں تو پھر بندے سے یہ والے کام کرنا، ان کے لیے ٹائم نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ مشقت مقرری اور مشکل ہو گئی، طاقت یک قلم زائل ہو گئی، اور کہتا ہے کہ طاقت جو ہے وہ مطلب ظاہر کمزور ہو گیا، زیادہ ایجڈ ہو گیا تھا، ایج زیادہ ہو گئی تھی، ادھیڑ عمر ہو گیا تھا۔ کہتا ہے یہ طاقت جو ہے وہ یکدم زائل ہو گئی۔ پھر کہتا ہے بے حیا ہوں، سال گزشتہ بیڑی کو زاویہ زندان میں چھوڑ ماں 2 ہتھ کڑیوں کے بھاگا۔ اب یہاں پر کیا مراد ہے کہ پچھلے سال، کہتا ہے پچھلے سال ایک دفعہ پھر بیڑی سے مراد اب اس کی بیوی ہے، کہ بیڑی کو زاویہ زندان سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ دلی، یعنی کہتا ہے کہ میں پھر پچھلے سال میں نے اپنی بیوی کو اور دونوں ہتھ کڑیوں کو، یعنی ان 2 بیٹوں کو ادھر ہی یعنی دلی میں چھوڑا، اور پھر میں کہیں نکل گیا، ٹھیک ہے، اور پھر میں کہیں بھاگ گیا۔ میرٹھ مراد آباد ہوتا ہوا رامپور پہنچا، کچھ دن کم 2 مہینے وہاں رہا تھا کہ پھر پکڑا گیا، مطلب پھر مجھے مجبوراً واپس آنا پڑ گیا۔ اب عہد کیا ہے کہ پھر نہ بھاگوں گا کیا، بھاگنے کی طاقت بھی تو نہیں رہی۔ حکم رہائی دیکھیے کب صادر ہوتا ہے، حکم رہائی یعنی رہائی کا حکم دیکھو کب آتا ہے۔ اب رہائی سے مراد اس کی موت ہے، ٹھیک ہے، کہ میں کب مرتا ہوں۔ ایک ضعیف سا احتمال ہے کہ اسی ماہ ذی الحجہ 1277 ہجری میں چھوٹ جاؤں گا۔ وہ کہ اندازہ لگاتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اسی سال ذی الحجہ میں نا میں یعنی 1277 کے اندر ہی کہیں جو ہے نا میں مطلب فوت ہو جاؤں گا اسی سال۔ سم ٹائم ہوتا ہے نا بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میں اتنا زیادہ اور زندہ نہیں رہ سکتا، یا جتنی میری طبیعت خراب ہے تو میں زیادہ زندہ نہیں رہوں گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ بس مجھے شک ہے کہ میں اسی ماہ ذی الحجہ میں نا بس فوت ہو جاؤں گا۔ بہر تقدیر بعد رہائی کے تو آدمی سوائے اپنے گھر کے اور کہیں نہیں جاتا۔ کہتا ہے پھر تقدیر تو یہی ہوتی ہے نا کہ جب بندہ رہا ہو جاتا ہے نا، جیل سے نکل آتا ہے، تو پھر وہ سیدھا اپنے گھر جاتا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں اس عالم آب و گل سے نکلوں گا نا تو پھر میں سیدھا کہاں چلا جاؤں گا؟ عالم ارواح میں چلا جاؤں گا، یعنی واپس جہاں سے میں آیا تھا۔ میں بھی بعد نجات سیدھا عالم ارواح کو چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو آخر میں وہ ایک بڑا پیارا شعر میں یعنی اس میں اپنی وہ فیلنگز بیان کرتا ہے، کہتا ہے فرخ آن روز کہ از خانہ زنداں بروم، سوئے شہر خود ازیں وادی ویراں بروم، ٹھیک ہے۔ کہتا ہے فرخ مبارک ہو، یعنی مبارک لمحہ ہوگا، مبارک آن روز، وہ دن بڑا مبارک والا بڑا مبارک ہوگا کہ از خانہ زنداں، خانہ کہتے ہیں کمرے کو، زندان کہتے ہیں جیل کو، یعنی مراد کیا ہے؟ جیل۔
تو کہتا ہے فرخ آن روز، وہ دن بڑا مبارک ہوگا کہ از خانہ زنداں بروم، کہ میں اس قید خانے سے نکل جاؤں گا، اور سوئے شہر خود، سوئے کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، شہر خود کا مطلب ہوتا ہے اپنا شہر، اور سوئے شہر خود ازیں وادی ویراں بروم، ازیں اصل میں ہے ازیں، یعنی اس وادی ویراں، یعنی وہ دنیا کو وادی ویراں کہہ رہا ہے، اور وہ اوپر کہہ رہا ہے کہ مبارک ہو، مبارک وہ دن کتنا مبارک ہوگا کہ میں اس زندان سے نکل جاؤں گا اور اس ویران وادی سے اپنے شہر کی طرف چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ سوئے شہر خود از این وادی ویراں بروم، اور میں، بروم کا مطلب ہے میں چلا جاؤں گا، از این وادی ویراں، یہ ازیں اصل میں ازیں ہے، از این وادی ویران یعنی ویران وادی سے شہر خود، سوئے کا مطلب ہے کی طرف، سوئے شہر خود ازیں وادی ویراں بروم، تو میں یہاں سے اس ویران وادی سے اپنے شہر کی طرف چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ترجمہ میں نے کر دیا ہے، وگرنہ اس کا جو ترجمہ ہے یہ اس کے حاشیے میں یہاں بھی یہ لکھا ہوا ہے، یہاں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جس طرح میں نے آپ کو کروایا یہ آپ کو زیادہ آسان لگے گا۔ میں ایک دفعہ دوبارہ کر دیتا ہوں، فرخ آن روز، مبارک ہوگا وہ دن کہ از خانہ زنداں، کہ اس جیل خانے سے بروم میں چلا جاؤں گا، سوئے شہر خود اپنے شہر، از این وادی ویراں اس ویران وادی سے، بروم کا مطلب پھر چلا جاؤں گا۔ جب بامحاورہ ترجمہ کریں گے تو ایک ہی دفعہ کہیں گے کہ میں چلا جاؤں گا، یعنی کتنا مبارک دن ہوگا کہ وہ کتنا مبارک دن ہوگا کہ میں اس زندان سے اپنے اس زندان اور اس وادی ویران سے اپنے شہر کو چلا جاؤں گا۔ غالب، یہ ڈیٹ وغیرہ آپ نے جو ہے وہ یاد رکھنی ہے، اگر وہ پیپر میں پوچھے تو آپ کو آنی چاہیے۔ دوسرا خط آسان ہے، بنام مرزا ہر گوپال تفتہ، بھائی تم سچ کہتے ہو کہ بہت مسودہ کہتے ہیں ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر، جو خود ہاتھ سے لکھی ہوتی ہے، تم سچ کہتے ہو کہ بہت مسودے اصلاح کے واسطے فراہم ہوئے ہیں، مگر یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ہی قصائد پڑے ہیں۔ نواب صاحب کی غزلیں بھی اسی طرح دھری ہوئی ہیں۔ ان کا ایک دوست ہے، ٹھیک ہے، مرزا ہرگوپال تفتہ، اس نے غالب کو شاید تھوڑی سی کوئی گلہ کیا ہے کہ یار میں نے آپ کو قصیدے بھیجے تھے، تم نے ان کی اصلاح نہیں کی۔ اصل میں غالب کو اسی طرح کے خط آتے تھے کہ لوگ غالب کو اپنی چیزیں لکھ کر بھیجتے تھے اور غالب کو کہتے کہ تم ذرا اس کے اوپر ایک یعنی تنقیدی نظر پھیر دو، اس کو دیکھو، اصلاح کرو کہ ہم نے کتنا ٹھیک لکھا ہے کتنا غلط لکھا ہے۔ تو غالب کو اسی طرح کی خطوط آتے ہوتے تھے، تو اس لیے غالب اپنے اس دوست کو کہہ رہا ہے، ہر گوپال تفتہ کو کہہ رہا ہے کہ تم سچ کہتے ہو کہ بہت مسودے اصلاح کے واسطے فراہم ہوئے، مگر یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ہی قصائد پڑے ہیں۔ یہ نہ سمجھنا، اس کو کہہ رہا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ صرف جو تم نے بھیجے ہیں بس میں نے اسی کو نہیں پڑھا اور باقی میں نے سارا کام کر دیا، میں نے کسی کا کام بھی نہیں کیا۔ کتنے اور میرے پاس قصیدے بھی آئے پڑے ہیں، غزلیں بھی آئی پڑی ہیں، مسودے آئے پڑے ہیں، مضمون آئے پڑے ہیں، میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ اس لیے تم صرف یہ نہ سمجھنا کہ صرف میں نے تمہارے قصیدے ہی نہیں پڑھے۔ نواب صاحب کی غزلیں بھی اسی طرح دھری ہوئی ہیں۔ برسات کا حال تمہیں معلوم ہے، اور یہ بھی تم جانتے ہو کہ میرا مکان گھر کا نہیں ہے۔ میرا مکان گھر کا نہیں کا مطلب ہے کہ میرا مکان اپنا نہیں ہے، میں کرائے میں رہتا ہوں، کرائے کی حویلی میں رہتا ہوں۔ جولائی سے مینہ شروع ہوا، شہر میں سینکڑوں مکان گرے، اور مینہ کی نئی صورت دن رات میں 2-4 بار برسے، اور ہر بار اس زور سے کہ ندی نالے بہہ نکلے۔ مطلب وہ اس کو بتا رہا ہے کہ اتنی زیادہ بارشیں ہوئی ہیں کہ بس توبہ، ہر طرف پانی پانی۔ بالا خانہ کا جو دلان میرے اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، جینے مرنے کا محل ہے۔ بالا خانہ کہتے ہیں اوپر والی منزل، جسے آپ فرسٹ فلور کہتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں مطلب بالا خانے میں رہتا ہوں، وہاں پہ چھوٹا سا ایک کمرہ ہے، وہاں پہ میں رہتا ہوں، وہی میرا جینے مرنے کا محل ہے۔ اگرچہ گرا نہیں لیکن چھت چھلنی ہو گئی ہے، مطلب بارشوں سے وہ گرا تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی چھت جو ہے وہ چھلنی ہو چکی ہے، مطلب اس میں سوراخ ہو چکے ہیں اور بار بار مطلب اس سے پانی گرتا رہتا ہے۔ تو کہیں لگن، کہیں چلمچی، کہیں اگال دان رکھا ہے، مطلب پانی ٹپکتا رہتا ہے، تو کہیں پرات رکھ دی، کہیں منہ دھونے والا کوئی برتن رکھ دیا، کہیں اگال دان رکھ دی جس میں وہ پان کی تھوک پھینکتے ہیں، اس کو اگال دان کہتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ حالات یہ ہیں کہ کمرہ کتنی جگہوں سے جب پانی ٹپک رہا ہے، تو پانی کو روکنے کے لیے یا پانی کہ وہ مزید اور خراب نہ کرے، تو ہر جگہ پر جہاں سے پانی ٹپک رہا ہے کسی جگہ پہ پرات رکھ دی ہے، کسی جگہ پہ کوئی لوٹا رکھ دیا ہے، کسی جگہ پہ کوئی ٹب رکھ دیا ہے۔ تو یہ حالات ہیں میرے۔ قلم دان کتابیں اٹھا کر توشہ خانے کی کوٹڑی میں رکھ دی ہیں۔ توشہ خانہ کہتے ہیں جہاں پر آپ کھانے پینے کا سامان رکھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنی قلم دباتے ہیں، کتابیں اٹھا کر توشہ خانے کی کوٹڑی میں رکھ دی ہیں۔
مالک مرمت کی طرف متوجہ نہیں، ٹھیک ہے، مالک کو کہتا ہوں کہ بھائی اب اس کمرے کو ٹھیک کرواؤ تو وہ بھی توجہ نہیں کرتا۔ تو کشتی نوح میں 3 مہینے رہنے کا اتفاق ہوا ہے، مطلب میں تو اس گھر میں یا اس کمرے میں ایسے رہ رہا ہوں جیسے کہ کشتی نوح تھی۔ اب کشتی نوح میں کیا تھا کہ کشتی نوح کے بھی دائیں بائیں پانی پانی تھا اور درمیان میں وہ کشتی تھی، اور کشتی میں ہی صرف پانی نہیں تھا۔ تو کہتا ہے اسی طرح میرا بھی بس یہ جو چھوٹا سا کمرہ ہے یا جو میری چارپائی ہے بس ادھر ہی پانی نہیں ہے، باقی تو ہر جگہ پانی پانی، اور مجھے بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے میری کشتی جو ہے وہ کشتی نوح ہے، میری جو چارپائی ہے وہ کشتی نوح ہے اور اس کے دائیں بائیں پانی ہی پانی ہے۔ تو یہ معاملات ہیں۔ اب نجات ہوئی ہے، نواب صاحب کی غزلیں اور تمہارے قصیدے دیکھے جائیں گے۔ میر بادشاہ میرے پاس آئے تھے، تمہاری خیر و عافیت ان سے معلوم ہوئی تھی۔ میر قاسم علی صاحب مجھ سے نہیں ملے پرسوں۔ یہ سارے غالب کے دوست آنے جانے والے جاننے والے ہیں، ان کے بارے میں ڈیٹیل جو ہے وہ اچھی بات ہے، آپ اس کو اگر علیحدہ سے پڑھیں، اگر نہ یہ غالب کے ہی جو دوست وغیرہ ہیں اس کے زملاء ہیں۔ پرسوں سے نواب مصطفیٰ خان صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں، ایک ملاقات ان سے ہوئی ہے، ابھی یہیں رہیں گے، بیمار ہیں۔ کون بیمار ہیں؟ نواب مصطفیٰ خان صاحب بیمار ہیں، یہ بھی ان کے ایک دوست ہیں، ابھی یہیں رہیں گے، بیمار ہیں۔ احسن اللہ خان معالج ہیں، یعنی نواب مصطفیٰ خان صاحب بیمار ہیں اور ان کے معالج کون ہیں، ان کے ڈاکٹر کون ہیں؟ احسن اللہ خان صاحب۔ فسد ہو چکی ہے، جونکیں لگ چکی ہیں، اب مسل کی فکر ہے۔ فسد کہتے ہیں وہ جو نس کاٹ کے خون نکالتے ہیں نا، وہ گندا خون نکل جاتا ہے تو پھر وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو جونکیں یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جو گندا خون پینے کے لیے جو زخموں کے اوپر چھوڑے جاتے ہیں، تو یہ پھر گندا خون سارا پی جاتے ہیں۔ اور مسل کہتے ہیں پیٹ کو صفائی کرنے والی، پیٹ کی صفائی کرنے والی کوئی دوائی۔ کہتے ہیں جی فسد بھی ہو چکی ہے، جونکیں بھی لگ چکی ہیں، اب مسل کی فکر ہے، ٹھیک ہے، مطلب بس اب پیٹ ٹھیک ہو جائے۔ سو اس کے سب طرح کی خیر و عافیت ہے۔ میں ناتواں بہت ہو گیا ہوں، ناتواں کا مطلب ہوتا ہے کمزور، میں ناتواں بہت ہو گیا ہوں، گویا صاحب فراش ہوں، میں اتنا کمزور ہو گیا ہوں گویا صاحب فراش ہوں، یعنی ہر وقت بستر پہ پڑا رہتا ہوں۔ صاحب فراش کہتے ہیں نا بستر کو، یعنی اتنا کمزور ہو گیا ہوں کہ ہر وقت بستر پہ پڑا رہتا ہوں۔ کوئی شخص نیا تکلف کی ملاقات کو آ جائے تو اٹھ بیٹھتا ہوں، مطلب کوئی نیا بندہ آ جائے جو پہلے کبھی بھی نہیں آیا، کہیں دور سے آیا، تو پھر اس کے لیے میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں، وگرنہ میں پھر ایسے لیٹا ہی رہتا ہوں، وگرنہ پڑا رہتا ہوں، لیٹے لیٹے خط لکھتا ہوں، لیٹے لیٹے مسودات دیکھتا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کا مشق کرتے ہیں، صرف ایم سی کیو سے کریں گے کیونکہ وہی زیادہ ضروری ہے۔ اچھا جی، خط کا متبادل لفظ کیا ہے؟ مراسلہ۔ جانے غالب تم تو ثمرِ نورس ہو، اس نہال کی جس نے میری آنکھوں کے سامنے روشن ہو پائی۔ غالب نے یہ جملہ کس کو لکھا تھا؟ علاء الدین علائی کو۔ پھر کہتا ہے جی غالب کے مطابق علاء الدین علائی کا مسکن کیا ہے؟ لوہارو۔ اس کے بعد ہے جی غالب نے اپنے آپ کو گناہ گار کہا ہے عالم ارواح کا، یعنی یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے عالم ارواح میں کوئی غلطی کی ہوگی اس لیے مجھے دنیا میں بھیج دیا گیا ہے۔ مرزا ہرگوپال تفتہ نے غالب کو اصلاح کے لیے کیا بھیجا تھا؟ قصیدے بھیجے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح ہماری مشق ختم ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔